کو جہاں پہ پنچنگ ہو رہی تھی قریب نہیں جانے دیا گیا. اس کا کوئی ویڈیو ثبوت نہیں. جب عمر ایوب صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ موسٹ لائکلی جو ہے ایکچوئل رزلٹ ہری پور میں ڈالے جا ہی نہیں رہے تھے. اور اس کی تصدیق مجھے پشاور میں 2-3 جرنلسٹ نے کی ہے اور اسلام آباد میں 1-2 جرنلسٹ نے کی ہے کہ جرنلسٹ کو کہا گیا تھا کہ آپ الیکشن رزلٹ ہری پور آر او آفس میں نہ ٹریک کریں, آپ اسلام آباد میں ٹریک کریں. یہ سارا آپ کو جو ہے وہ ایک پکچر پینٹ کر رہا ہے. اچھا جی, پریزائڈنگ آفیسرز کا ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ ایک گروپ ہوتا ہے, اس گروپ میں وہ رزلٹ ڈالتے ہیں. جب پریزائڈنگ آفیسرز نے سوال کیا کہ جو رزلٹ آ رہا ہے وہ تو وہ کاغذ نہیں ہے جو ہم نے ڈالا ہے, ان کو اس گروپ سے نکالا گیا. جب آر او کو کمپلین ہوئی الیکشن ایجنٹ شہناز عمر ایوب صاحبہ کہ انہوں نے کی, یوسف ایوب خان صاحب نے کی, تو انہیں کہا گیا کہ جی یہ بعد میں دیکھیں گے, ڈسکریپنسیز بعد میں دیکھیں گے, آر او نے کمپلین انٹرٹین نہیں کی. رزلٹ کنسالیڈیشن پروسیس کمپلیٹ ہوا اور یہ بالکل وہ چیز ہے جو 8 فروری کو ہوئی تھی کہ ان کو بھیجا گیا. جب اگلے دن وہ آئے فارم 47 کے ایشوئنس سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ فارم 47 تو جنریٹ ہو چکا ہے, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو ہمیں اطلاع دینی تھی, اور وہ فارم 47 کی جو کنسالیڈیشن ہوتی ہے وہ سارے کینڈیڈیٹس اور ان کے ایجنٹس کے سامنے ہوتی ہے, تو آر او کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آر او سے پوچھا گیا کہ فارم 45 فارم 46 کی تصدیق شدہ کاپی دیں کیونکہ آپ نے جو ہے وہ فارم 47 اناؤنس کر دیا تو آپ کے پاس ہوگی. تو آر او نے کہا میرا کام ختم ہو گیا, ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر سے لے. یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے, میں خود ایکسپیرینس کر چکا ہوں, تو مجھے تو یہ سیکوینس رٹ گیا. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے پاس گئے, اس نے آج تک کوئی فارم نہیں دیا. 23 نومبر 29 نومبر بابر نواز صاحب کی اتنی بڑی کنٹروورسی میں نیشنل اسمبلی میں اوتھ ٹیکنگ ہو گئی. یہ ثبوت ہمارا ہے, الیکشن کمیشن نے ایک ٹیبل کے علاوہ کوئی فارم جو ہے وہ نہیں دیا. اب آپ بتائیں کہ اس کے بعد کون سا پاکستانی جو ہے وہ یہ سوچے کہ میرے ووٹ کی کوئی ویلیو ہے, اور اگر اس کا اور ریاست کا فاصلہ بڑھتا جائے تو آپ بتائیں آپ اور کتنی سختی کریں گے. آگے جائیں. میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس سب کا ثبوت ہے, اور یہ جو ہم آپ کو آگے پیش کریں گے آپ کو بتاتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے چوری کرنے میں آپ سے ثبوت رہ جاتا ہے. ابھی میں آپ کو ایک 25 سیکنڈ کی ویڈیو پلے کرتا ہوں. اس کی فل ویڈیو جو ہے وہ 16 منٹ کی ہے, جہاں پہ یہ آر او کی کمپیوٹر سکرین سے سرکاری ریزلٹ جو ہے وہ لیے گئے. آر او جو ہے وہ فارم 45 کو نہیں دیکھ رہا تھا, جو جہاں پہ بھی انٹر کر رہا تھا اپنی مرضی سے انٹر کر رہا تھا. اور اس کی میں آپ کو 1-2 بڑی مزیدار پھر فیکٹس جو ہے وہ بتاؤں گا, اور اینڈ میں آپ دیکھ بھی لیں گے کہ آر او جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار میرے کمپیوٹر سکرین کو کیوں دیکھ رہے ہو. یہ ذرا چلائیں. آ جائے گا. کیا کر رہے ہیں یہ آپ کس کی جگہ سے بائی اسکرین لے گئے سر, میرے لیپ ٹاپ کا نام کیا ہے سر, بائی اسکرین لگا ہوا ہے سر اس کی. تو یہ ہمیں جو 486 ریزلٹ ملے بائی اسکرین پہ یہ ڈیٹا نہیں چل رہا تھا. یہاں پہ جو الیکشن ایجنٹ ہے یا جس نے بھی یہ ریکارڈنگ کی اس نے ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ایکسپوز کر دی, اور آپ آر او کی آواز میں یا جو بھی بول رہے ہیں اس کی آواز میں آپ پینک دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ اگر یہ رزلٹ صحیح تھا تو چھپانے کی کیا بات تھی. الیکشن کمیشن سے تو ہم سے پہلے آنا چاہیے تھا کہ جی یہ سارے فارم 45 ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بابر نواز صاحب کو آنا چاہیے تھا کہ جی میرے پاس جو ہے یہ سارے 602 فارم 45 ہے, عمر ایوب خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں.
یہ 16 منٹ کی ویڈیو آپ کو جو ہے وہ اویلیبل ہوگی، اور اس کو استعمال کر کے ہم نے جو ہے وہ سرکاری رزلٹ اور جو اصلی رزلٹ ہے جو فارم 45 کا، اس کا کمپیرزن بھی کیا. آگے جائیں. اب اگر آپ صرف وہ پولنگ اسٹیشن لے لیں، وہ 486 پولنگ اسٹیشن لے لیں جس میں دونوں رزلٹ موجود ہیں، آپ کو وہیں سے پتہ چل جاتا ہے ان 486 پولنگ اسٹیشن میں بھی جو فارم 45 کا رزلٹ ہے اس میں شہناز عمر ایوب صاحبہ کے 1,20,943 ووٹ ہیں اور بابر نواز صاحب کے 1,03,792 ووٹ ہے. 17,000 کی لیڈ بن گئی. لیکن جب آپ وہ جو اسکرین پہ چل رہا تھا وہ دیکھ لیں تو 1,20,000 جو ہے وہ 95,000 ووٹ بن جاتے ہیں اور 1,03,000 جو ہے وہ 1,35,000 بن جاتے ہیں، اور وہ 17,000 کی لیڈ تقریباً 40,000 کا ڈیفیسٹ بن جاتا ہے. اور یہ سارا پولنگ اسٹیشن بائی پولنگ اسٹیشن موجود ہے. آگے جائیں. ٹھیک ہے جی. اب اس میں جو آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ کیسے ہوا، یہ ثبوت چھپ کیوں نہیں سکتا، کیونکہ اوریجنل رزلٹ میں تو 589 پولنگ اسٹیشنز میں 395 شہناز عمر ایوب صاحبہ نے جیتے اور 190 جو ہے وہ بابر نواز صاحب نے جیتے. لیکن یہ اتنی بڑی لیڈ کور کرنے کے لیے صرف ان 486 ریزلٹس میں جو وہاں پہ جو ہے وہ آر او کے اسکرین پہ رول ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے، 486 ریزلٹس میں 267 ریزلٹس چینج کیے گئے. جب آپ 602 کا حساب جب یہ ایکچولی پرنٹ کریں گے تو یہ اس سے زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ 4-5 ہزار کی لیڈ انہوں نے ابھی اور کور کرنی ہے آفیشیل ریزلٹ کے مطابق. تو تقریباً 300 ریزلٹ انہوں نے کم از کم چینج کیے. 300 ریزلٹ کا مطلب جو 300 پریزائڈنگ آفیسر جو سرکاری افسر ہیں جن کا ایک بھی اگر ایسے ثبوت ملا کہ انہوں نے غلط فارم پہ سائن کیا ہے، ان کا جو ہے وہ کریئر داؤ پہ لگ جائے گا. ان کے کریئر کو آپ نے خطرے میں ڈالا ہے. اب وہ تو وہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ 300 لوگوں کو چپ کرائیں گے، ان میں سے جب کوئی بولے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پورے رزلٹ کا حلیہ پولنگ سٹیشن بائی پولنگ سٹیشن چینج کر دیا. اور یہ آگے جو ٹیبل آپ کو نظر آئے گی اس میں وہ ڈیٹیل ہے. یہ تو میں نے آپ کو انڈیویجول مثالیں یہ عمر صاحب نے ٹویٹ کی تھی. اب یہ ایک میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں کہ جو ہے وہ فارم 45 پہ کیا ہے. وہ سب فارم پہ رزلٹ مثال کے طور پہ یہ جو پولنگ سٹیشن ہے نمبر 173، اس پہ شہناز عمر ایوب صاحبہ کے 256 ووٹ اور بابر نواز کے 208. لیکن وہ جب سکرین پہ آپ دیکھیں، جب آپ زوم ان کریں گے آپ کے پاس سب کچھ آئے گا تو بابر نواز صاحب کے 208 کے بجائے 276 ہو گئے اور شہناز عمر ایوب صاحبہ کے 256 کے بجائے 146 ہو گئے. دوسری مثال لے لیں، آگے سلائیڈ پہ لے لیں. یہاں پہ پولنگ سٹیشن 166 پہ شہناز عمر ایوب صاحبہ کے 218 ووٹ تھے، پی ایم ایل این کے 183 تھے. 183 250 ہو گئے، 218 159 ہو گئے. تیسری مثال لے لیں، 341 شہناز عمر ایوب صاحبہ کے اور 183 بابر نواز صاحبہ کے. یہ پولنگ سٹیشن نمبر 136 ہے. اور یہاں پہ بابر نواز صاحب کے 183 سے 370 ہو جاتے ہیں اور شہناز عمر ایوب صاحبہ کے 341 سے 134 ہو گئے. ایسے تقریباً 267 فارموں کی ایویڈنس ہمارے پاس ہے. اگر الیکشن کمیشن میں 1% بھی دیانتداری ہوتی، اس پہ انکوائری خود بخود شروع ہوتی. 1%. آگے جائیں. یہ ایسے ٹیبل ہے، اس میں سارے 600 جو ہے وہ لائنز ہیں. یہ میں نے آپ کو صرف ایک سنیپ شاٹ دیا ہے. یہ جو پہلے 3 کالم ہیں اوپر، جس کے اوپر سب رزلٹ ہے، وہ جو ہے وہ فارم 45 کا رزلٹ ہے. جہاں پہ رنگ گرین ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولنگ سٹیشن پی ٹی آئی جیتا ہے. جہاں پہ رنگ ریڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولنگ سٹیشن پی ایم ایل این جیتا ہے. اب فارم 47 کا رزلٹ دیکھ لیں. ان سب پولنگ سٹیشنز میں رزلٹ بدل چکا ہے اور سوائے ایک کے جہاں پہ لیڈ کم کی ہے، باقی سب میں جو ہے وہ پولنگ سٹیشن کا رزلٹ ہی چینج کر دیا. اور یہ جیسے میں نے آپ کو کہا، یہ 267 بار تو صرف ان 486 پولنگ سٹیشن میں ہوا ہے جہاں پہ ہمیں الیکشن کمیشن کے کمپیوٹر کا رزلٹ جو ہے وہ پتہ چل گیا.
نیکسٹ. اچھا جی، میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے پاس 13 جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ نہیں تھے. تو صبح میں نے کینڈیڈیٹ صاحبہ سے، شہناز عمر ایوب صاحبہ سے بات کی، عمر ایوب خان صاحب سے بات کی. ایسے کرتے ہیں کہ ان 13 اسٹیشن پہ فارم 47 کا ریزلٹ ہی مان لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ ان 13 اسٹیشن کا آپ دیکھیں گے کہ فارم 45 کا ریزلٹ نہیں ہے، صرف فارم 47 کا ریزلٹ ہی مان لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ ان 13 اسٹیشن کا آپ دیکھیں گے کہ فارم 45 کا ریزلٹ نہیں ہے، صرف فارم 47 کا ریزلٹ ہے. ان کا کہ وہ تو انہوں نے ڈالا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ان سارے کا ڈیٹا جو ہے وہ آ گیا تھا وہ کمپیوٹر ریکارڈنگ سے، کہ وہ ڈال دیتے ہیں کہ فل ریزلٹ کیا ہے. تو ان 13 پولنگ اسٹیشن میں ریگنگ کے بعد جی 1318 ووٹ شہناز عمر ایوب صاحبہ کے اور 2282 ووٹ بابر صاحب کے. تو اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ نہیں شاید وہ آپ کے پاس وہ 13 ریزلٹ نہیں ہے، ان 13 ریزلٹ میں شاید 100% ٹرن آؤٹ ہو اور سب جو ہے وہ ووٹ بابر صاحب کو گیا ہو، تو وہ تو الیکشن کمیشن نے ریزلٹ ڈالا ہے، ابھی چینج بھی نہیں کر سکتا. صرف 964 ووٹ کی لیڈ میں فرق آتی ہے اور آگے جائیں. یعنی اس کا مقصد جب آپ وہ 13 پولنگ اسٹیشن پہ فارم 47 کا ریزلٹ مان بھی لیں تو شہناز عمر ایوب صاحبہ کے اور پی ٹی آئی کے یعنی عمران خان کے 1,51,100 ووٹ بنتے ہیں اور بابر نواز صاحب کے 1,26,968 ووٹ بنتے. 25,000 کی لیڈ 24,132 کی لیڈ ہوگی. 900 ووٹ کا فرق آ گیا. تو کیا کریں گے آپ؟ آگے جائیں. یاد رکھیں کہ یہ صرف یہاں پہ نہیں ہوا، جو یہ 2 الیکشن ہم لڑے ہیں، ہم وہ دونوں سیٹوں پہ آپ کا سارا کام ایکسپوز کر سکتے ہیں. یہاں تو کم از کم 37% ٹرن آؤٹ تھا، ریگنگ کے بعد آپ نے 42% کر دیا، کیونکہ وہ نمبرز کی ہیرا پھیری میں آپ سے تھوڑی بہت جو ہے وہ کنفیوژن ہو گئی. لاہور میں کیا ہوا؟ 2-3 منٹ لاہور پہ بھی گزارتے ہیں. حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کیا پی ٹی آئی کو صرف 100 پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ ملے. ان 100 پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ پہ پی ٹی آئی کی لیڈ تھی. وہ لیڈ بھی میں آپ کو اگلے سلائیڈ پہ دکھا دوں گا. اور ان 100 پولنگ اسٹیشن پہ اوسطاً ٹرن آؤٹ 7% تھا، یعنی الیکشن کینسل ہو جاتا. لاہور میں تو لوگوں کا اتنا جو ہے وہ یقین الیکشن پروسیس سے نکل گیا ہے کہ وہ تقریباً ووٹ آنے پی ایم ایل این کا ووٹر بھی نہیں آنے کو ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ہوا کیا کہ جب ان 100 کے علاوہ باقی جو تقریباً 234 مزید ریزلٹ تھے، ان کی بدولت ان 100 میں 7% ٹرن آؤٹ ہے. باقیوں کے بعد ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 60 سے 13.5% ہو جاتا ہے، یعنی کہ اوسطاً کوئی باقیوں میں 20-25% ٹرن آؤٹ ہوگا کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ تقریباً ڈبل ہو جاتا ہے تاکہ الیکشن کینسل نہ ہو. اور جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو 100 اسٹیشن میں 2-2, 3-3 ووٹ بھی ٹوٹل نہیں ملے، ان کی ٹیلی ہزاروں میں چلی جاتی ہے تاکہ الیکشن جو ہے وہ کینسل نہ کرنا پڑے. اور اگر آپ آگے جائیں تو یہ اگین یہ جو پورا ریزلٹ ہے یہ بعد میں ہم شیئر کر دیں گے. ایکسل ڈیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان 100 پولنگ اسٹیشن میں پی ٹی آئی کی 212 ووٹ کی لیڈ تھی، 6,548 ووٹ پی ٹی آئی کے تھے، 6,333 ووٹ پی ایم ایل این کے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف وہ پولنگ اسٹیشن ہم ہارے جن کی کاپی ہمیں نہ ملے اور صرف ان پولنگ اسٹیشن پہ ٹرن آؤٹ ہائی ہو جن کی کاپی کسی نے نہیں دیکھی؟ یعنی کہ ہری پور کا واحد الیکشن تھا جہاں پہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 10% سے زیادہ تھا. یعنی کہ ان بائی الیکشنز میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی ساری سیٹوں پہ کامیابی تھی کیونکہ ہری پور کا الیکشن وہ جیتے اور لاہور میں اور باقی پنجاب میں بوائیکاٹ کمپلیٹلی کامیاب ہو. اب میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی اس کو غلط ثابت کرے، کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ جو میں نے آپ کو فارمز 45 کی کہانی بھی بتائی ہے، بس ختم کرنے سے پہلے 2-3 منٹ آگے جائیں.
دیکھیں یہ ہو چکا ہے، یہ جو آپ نے دو فارم کریٹ کر لیے نا، کیونکہ ہری پور میں آپ پریزائڈنگ آفیسرز کو نہیں روک سکتے تھے، اس نے ایشو جو ہے وہ کیا کریٹ کرنا ہے۔ میرے حلقے پہ پی کے 79 پہ جس پہ یہی کام ہوا تھا، جب میں اینٹی کرپشن چلا گیا تھا کہ ایک افسر کے نام دو دستخط شدہ کاغذ، یہ فوجری ہے، فراڈ میں آتا ہے اور اس بندے کی نوکری جا سکتی ہے، لوگ آنے لگے اور یہ ایک پریزائڈنگ آفیسر کا حلفیہ بیان ہے جو وہ یہ کہتا ہے کہ in the form 45 the number of votes cast in favor of Taimur Salim Khan were 445. There was no overwriting. The same form was prepared in my handwriting bearing my signature. I acknowledge this form 45 as true and correct and prepared by me. I am confronted with another form 45 of the same polling station, which is attested copy, duly attested by Mukabbar Khan, Assistant Director ECP, the attested copy bearing my name and my alleged signature. I deny I have prepared this form 45 wherein there is overwriting. حلفیہ بیان ہے، اگلے پیج پہ آپ دیکھ لیں، یہ بہت سے کینڈیڈیٹس کے پاس موجود ہے، ان کو بولنے کا موقع نہیں ملتا۔ آگے جائیں، یہ ان کی ہینڈ رائٹنگ سے ہے، میں نے سگنیچر جو ہے اور NIC نمبر اور فون نمبر کراپ کیا ہے، تو ریکارڈ کا حصہ ہے، کورٹ میں سبمٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کیا کیا، 600 دن جس الیکشن کمیشن نے ریگنگ پہ کوئی ایکشن نہیں لیا تھا، 6 گھنٹے کے اندر سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان صاحب نے چیف سیکرٹری KP کو خط لکھا کہ یہ انکوائری بند کر دی جائے۔ انکوائری تو آپ بند کر دیں گے، پھر وہ کورٹ گئے، کورٹ میں انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی۔ سچ آپ نہیں چھپا سکتے اور اپنی کریڈیبلٹی آپ نے زیرو سے بہت نیچے کر دی۔ یہ میں نے اپنے حلقے کا مثال آپ کو صرف اس لیے دیا کیونکہ یہی کام یہاں پہ ہوا ہے۔ یہاں پہ 589 جو ہے فارم 45 موجود ہے، اور کل کوئی بھی ان پریزائڈنگ آفیسر سے پوچھے کہ آپ نے مجھے یہ دستخط شدہ کاغذ دیا ہے جو یہاں پہ ہے، تو پھر جو رزلٹ RO نے جو ہے وہ ڈالا ہے وہ کیسے جو ہے وہ غلط ہے۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کوئی سرکاری افسر جو ہے وہ دستخط شدہ جھوٹ نہیں لکھے گا، یہ آپ نہیں چھپا سکیں گے۔ تو اینڈ میں آگے جائیں، کچھ سوال، اور سب سے بڑا سوال جو ہے وہ سکندر راجہ صاحب کو اور عمر حمید خان صاحب کو ہے۔ سر سہیل افریدی کو تو آپ نے بلا لیا، اس کا کیا کریں گے؟ آپ نے تو ایک کاغذ آپ کے RO نے نہیں دکھایا، وہ آپ کا ہی ملازم ہے، یہ جو دکھا رہا ہے ایک اور اصلیت، اس کا آپ کیا کریں گے؟ اگر اگلی پیشی پہ آپ سے پوچھا جائے اور ریاست کا چیف منسٹر آپ سے پوچھے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ ان پہ تو آپ نے الزام صرف اس بات کا لگایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ریگنگ نہ کرے۔ کیوں؟ آپ ریگنگ کرنا چاہتے ہیں؟ دوسری بات، یہ جو سارا ثبوت ہے اس پہ آپ کا کیا رول ہوگا؟ حالانکہ جواب ہمیں پتہ ہے، سوال پوچھنا ہم پہ فرض ہے۔ تیسری بات، جب اس کو ہم ملائیں کہ سوری یار وہ اتنا بڑا ہے جیسے ہم جو ہے وہ میز پہ کرتے ہیں وہ دھماکے کرتا ہے، اس کو جب ہم ملائیں اس حقیقت کے ساتھ کہ کامن ویلتھ کی رپورٹ کو 1 سال سے زیادہ ڈیلے کیا گیا، اور اس میں جو ہے اور EU کی الیکشن رپورٹ آج تک حکومت پاکستان نہیں پبلش ہونے دے رہی ہے، اس کا الیکشن کمیشن کے پاس کیا جواب؟ چوتھی بات، آپ پورے ملک میں سارے الیکشن پیٹیشنز لے لیں جو PTI نے کیے اور 99% پہ اس ٹائپ کا ثبوت ہے۔ یہ مجھے بتائے کہ اس میں بیشتر 50% سے زیادہ جو پیٹیشنز ہیں وہ 660 دن کے بعد مینٹینیبلٹی سے آگے کیسے نہیں گئے، جب قانون کہتا ہے کہ 180 دن میں فیصلہ ہونا ہے، اور جو ڈسمس بھی ہوئے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ہوئے ہیں کہ مور جو ہے وہ کالا ہے، مور پیلا ہے، کاغذ نیلا ہے، پین گیلا ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ ایک پہ بھی آپ نے میرٹس پہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ جو کوئی PTI کا سپورٹڈ کینڈیڈیٹ تھا وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اور اینڈ میں
آخری سوال یہ بھی کہ یہ جو 589 لوگ ہیں جنہوں نے سائن کیا ہے، جس کے گواہ ہیں، کیونکہ یہ ابھی ایک فریش کیس ہے، میرے خیال میں پاکستان کے لوگ اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیں گے، اور اس نے پورے فیبرری 8 کے الیکشن کو دوبارہ سے کھول دیا۔ جب اس پہ ابھی آوازیں اٹھیں گی تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھیں کہ آپ کا 5 سالہ ٹینیئر بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو اس سب کے بعد اینڈ میں حالانکہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب اس کو انویسٹیگیٹ کریں، یہ آپ کی آئینی ڈیوٹی ہے۔ آپ ان ڈی ایم جی آفیسرز میں سے ہیں جو کہ اس ملک کے ایلیٹ مانا جاتے ہیں، اور جب اس ملک کے لوگ اس پورے طبقے کو دیکھیں گے کہ وہ بار بار اس جو ہے وہ فوجری کا مثال قائم کر رہے ہیں، جس کی مثال نہیں بنتی، تو پھر جب آپ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور مختلف اداروں کے سامنے جائیں گے تو مشکل ہے کہ آپ کے کالیگز پاکستان کی کوئی کریڈیبلٹی کریٹ کر سکیں، اور اگر ان کے پاس اور حکومت کے پاس اس سب کا کوئی جواب نہیں ہے تو پھر اینڈ میں جو ہم کہتے ہیں اس قوم کو بخش دیں اور ریزائن کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ضرورت کیا ہے؟ میرے خیال میں آپ کو جو ہے وہ میں صرف ایک بات سے جواب دوں گا کہ یہ تو الیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے۔ عمر صاحب کو جو 50 سال ملے ان کرائم سے ملے جہاں وہ سین پہ موجود ہی نہیں تھے۔ وہ مجھے یاد ہے سرگودا کی ججمنٹ میں لکھا گیا ہے کہ چونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا تو ان کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے۔ باقی جواب آپ کو پتہ ہے تو سر اس کی کیا تو آگے جائیں گے، ہم تو آگے جائیں گے کہ مصطفیٰ بھائی اگر قانون کے بارے میں پوچھا ہے مے بی یو وانٹ ٹو آنسر۔ اب تو اس ملک میں رول آف لا، قانون، پروسیجر کی بات کرنا ہی فضول ہے۔ 2024 کے الیکشنوں سے پہلے تمام جماعتوں نے مل کر الیکشن لاز بنائے۔ ان الیکشن لاز کے اندر طے کیا کہ الیکشن ہونے کے فوراً بعد اگر کسی کو اس الیکشن کے پروسیس پہ کوئی اعتراض ہوگا تو مطلوبہ دنوں کے اندر، وہ غالباً 120 دن ہے، کہ 120 دنوں کے اندر الیکشن پٹیشنز کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جب یہاں پر رزلٹ ہی پورا 2 نمبر آ گیا، اس کے بعد لوگ ٹریبیونلز میں گئے، حکومت نے قانون سازی کر کے اس قانون کو بدل دیا۔ اسلام آباد کی اگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے کہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے جب پروب کرنا شروع کیا، انہوں نے تمام لوگ جو الیکشنوں میں حصہ لے رہے تھے انہوں نے ان کو نوٹس کیا کہ اپنے فارم 45 لے کر آئے، تو پھر آپ نے دیکھ لیا جسٹس جہانگیری کی ڈگری بھی جعلی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہ ٹریبیونل کا اختیار بھی ان سے واپس لے لیا گیا، اور جس جگہ حکومت نے ان پٹیشنز کو بھیجا آج تک ایک ہیئرنگ بھی نہیں ہوئی۔ تو قانون کیا رہ گیا؟ جہاں پر آئین کی کوئی سینٹیٹی نہ رہ گئی ہو وہاں پر قوانین کی کیا سینٹیٹی رہے گی؟ انفارچونیٹلی۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت تھینک یو۔